حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مجالس، ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی میں یوم علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس مشر پاک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانین پر اختتام پذیر ہوگا۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوس کی گزرگاہ پر آنے والی گلیاں اور سڑکیں کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے۔ کراچی میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ پاکستان میں پانی کی قلت سنگین مسئلہ ہے۔ ایندھن کی بڑھتی قیمتوں، توانائی کے شعبے کے مسائل سے معیشت اور ماحول کو شدید خطرات ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم آب پر پیغام، کہا پاکستان عالمی برادری کے ساتھ توانائی کے تحفظ اور ماحولیاتی استحکام کے عزم کی تجدید کرتا ہے۔ صاف اور پینے کے لیے محفوظ پانی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ پانی زندگی کی علامت اور آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ بڑھتی آبادی، موسمیاتی تبدیلیوں اور بے احتیاطی کے باعث آبی ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پانی کے عالمی دن کے موقع پر پیغام، کہا ہمیں پانی کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پانی کے مناسب استعمال اور تحفظ کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ وفاقی کابینہ اراکین کی تنخواہوں اور الاؤنس میں اضافے کی منظوری، تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظور کر لی گئی۔ وفاقی وزیروں اور وزرائے مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ کر دیا گیا۔ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت نے الاؤنس اور تنخواہوں کے ایکٹ 1975 میں ترمیم کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا اجلاس۔ کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب نے جامع ویژن اور مشن پیش کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان کرپٹو کونسل سے متعلقہ سٹیک ہولڈرز اور ریگولیٹری باڈیز کو اکٹھا کرے گا۔ کرپٹو کونسل ہماری معیشت کے لیے ایک نئے ڈیجیٹل باب کا آغاز ہے۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے منصوبے کی تیزی سے تکمیل خوش آئند ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے لاکھوں بے گھر خاندانوں کو مستقل چھت میسر آئے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے ہر دور میں غیر معمولی اقدامات کرتے رہے۔ 4 لاکھ خاندان مکمل تیار شدہ گھروں میں منتقل ہو چکے۔ گھروں کو مقامی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا۔ پیپلز پارٹی سندھ کا کینالز منصوبے کے خلاف 25 مارچ کو احتجاج کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو کہتے ہیں سندھ بھر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ دریائے سندھ پر کسی کو بھی کینال نکالنے نہیں دیں گے۔ کینال منصوبے کے خلاف جلسے کریں گے اور گلی گلی احتجاج ہوگا۔ چولستان کینال پر کام کا آغاز کر کے وفاق نے آمریت یاد تازہ کر دی۔ CTD کے پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشنز، 11 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ میاں والی میں TTP کا خطرناک دہشت گرد بارودی مواد سمیت گرفتار۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، ڈیٹونیٹرز، پفلیٹ اور نقدی بھی برآمد ہوئی۔ لاہور سے گرفتار خودکش بمبار شمس اللہ نے تفتیش میں اہم انکشافات کیے۔ ترجمان CTD کے مطابق گرفتار خودکش بمبار شمس اللہ کو افغانستان میں ٹریننگ دی گئی۔ دوران ٹریننگ نشے کا استعمال بھی کروایا جاتا تھا۔ سہولت کار علی نے خودکش بمبار کو 3 دن لاہور میں قیام کروایا۔ سندھ حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ 31 مارچ سے 2 اپریل تک عید الفطر کی تعطیلات ہوں گی۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس سے قبل وفاقی حکومت نے بھی عید الفطر پر 3 تعطیلات کا اعلان کیا تھا۔ عید کے موقع پر پاکستان ریلوے کا ٹکٹوں میں رعایت کا فیصلہ۔ تمام میل ایکسپریس، پیسنجر اور انٹرسٹی ٹرینوں کی ٹکٹوں پر 20% رعایت ہوگی۔ رعایت ریزرویشن کاؤنٹر سے کرنٹ بکنگ پر ہوگی۔ مسافر عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے روز کرنٹ بکنگ پر رعایت حاصل کر سکیں گے۔ ریلیف کا اطلاق عید اسپیشل ٹرینوں پر لاگو نہیں ہوگا۔
اداکارہ نازیہ جہانگیر کے وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ لاہور کی مقامی عدالت نے 50,000 مچلکوں کے عوض اداکارہ کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے۔ عدالتی حکم پر نازیہ جہانگیر وکیل کے ہمراہ پیش ہوئیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام شبیر سیال نے استغاثہ کیس کی سماعت کی۔ نازیہ جہانگیر کے خلاف 25 لاکھ گاڑی واپس نہ کرنے کا استغاثہ دائر ہے۔ مزید کارروائی 28 اپریل تک ملتوی۔ پاکستان کی غزہ میں دوبارہ بمباری اور انسانی امداد روکنے کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل اجلاس میں خطاب۔ کہا اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا۔ سلامتی کونسل کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے۔ جنگ کو نہ روکا تو طاقتور ریاستوں کی بدترین فطرت بے نقاب ہو جائے گی۔ غزہ پر اسرائیل کی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 11 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ کے بیت اللحیہ میں مکان پر بمباری۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے فلسطین کے کیمپ پر 200 پاؤنڈ وزنی بم گرائے۔ 4 روز سے جاری بمباری میں 200 بچوں سمیت 710 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل کا شمالی غزہ کے رہائشیوں کو فوری طور پر گھر چھوڑنے کا حکم۔ افریقی ملک نائجر میں مسجد پر دہشت گردوں کا حملہ، 44 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دہشت گردوں نے حملہ دوپہر میں اس وقت کیا جب لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے مسجد کو گھیر کر لوگوں کو نشانہ بنایا۔ حملہ آوروں نے مقامی بازار اور گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ وزارت داخلہ کا حملہ آوروں کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم۔ نائجر حکومت کا 3 دن کے سوگ کا اعلان۔ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کو جزوی طور پر کھول دیا گیا۔ ایئرپورٹ کی بندش سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ حکام کے مطابق ایئرپورٹ کا مکمل کام آج کر لیا جائے گا۔ گزشتہ روز ایئرپورٹ کے سب سے بڑے اسٹیشن میں آگ لگنے سے 3000 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں۔ انسداد دہشت گردی پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ چین کی امریکہ کی طرف سے غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں کی مذمت۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ کا کہنا ہے کہ چینی کاروباری اداروں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ہم امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم ایرانی تیل کے سب سے بڑے درآمد کنندہ ہیں۔ چین ہمیشہ غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں اور طویل بازو کی دائرہ اختیار کے غلط استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ امریکی ویزا کے جائزہ کا عمل مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن آج نہیں۔ امریکہ اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس۔ کہا ویزوں کے ذریعے مقامی اور قومی سلامتی کے لیے تحفظ کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جائے گا۔ یقینی بنایا جائے گا کہ امریکہ آنے والے غیر ملکی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان۔ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم خشک رہے گا۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہے گا۔ سندھ، بلوچستان، پختونخوا اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی درجہ حرارت میں اضافے کا امکان۔